اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ آیت قرآن مجید کی اس اعتبار سے عظیم ترین آیت ہے۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہے۔ مظاہر میں اولین شے کون سی ہے، ثانین کون سی ہے، ثالثاً کون سی ہے، اور اس پر ایک پورا علم الاخلاق جو قرآن کا ایک مکمل کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے۔ ایتھکس، قرآنک ایتھکس کے لیے یہ آیت ایک یوں سمجھیے کہ جڑ اور بنیاد ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت یہاں آئی کیوں ہے۔ پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ابھی ہے۔ تحویل قبلہ کے 4 رکوع 15، 16، 17، 18 یہ تو سالڈ ہے۔ اس سے پہلے 14ویں رکوع میں آیت تھی للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ادھر بھی پھر اتنی آیتیں چھوڑ کر پھر گئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ یہ نہیں کہا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ جو ظاہر ہوگا نیکی کا وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل سے اس کا باطن ہے۔ باطن صحیح ہے، نیک ہے تو حقیقت میں نیکی نیک ہے، ورنہ نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوا جو نیکی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سب سے پہلے ایمان، تاکہ تصحیح نیت ہو جائے۔ یہ جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی جو نیکی کر رہا ہے صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر کہ اس کا کوئی اجر دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں مطلوب ہے۔ ورنہ آدمی سوداگری کرے، دکانداری کرے، کپڑا بیچے، کچھ اور بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ لایا دین، کتاب بن گئی، اور انبیاء پر آئی وہ کتاب۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ تمہارے سامنے رہے، آئیڈیل، اسوہ۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا، کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ ایک مجسمہ مکمل، ایک اسوہ کاملہ سامنے ہو جس میں معتدل ہو تمام چیزیں، اور وہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم انہیں معیار سمجھیں گے، جو شے جتنی ان کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ کوشش یہ ہو، آئیڈیل یہ ہو کہ بالکل انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دیا اس نے مال، یا دے وہ مال اس کی محبت کے علی الرغم، علی حبہ اللہ کی طرف نہیں ہے، علی حب المال، علی الرغم مال محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، ذوی القربہ قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین محتاجوں پر، وابن السبیل مسافر پر، والسائلین اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں۔ گویا کہ نیکی کے مظہر میں اولین مظہر یہ ہے انسانی ہمدردی۔ اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ عبادات کے انبار لگے ہوں اور دل میں شقاوت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو وہ دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ یا آپ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ جس سے طبیعت گھبرا گئی، اکتا گئی، کپڑے میں جو بوسیدہ ہو گئے وہ دے دیے، حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی، وہ نہیں، جو شے پسند ہے۔ اگر اس میں سے نہیں دیتے تو نیکی کو پہنچ بھی نہیں سکتے، تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، دیکھیے نماز اور زکوٰۃ اب آ رہے ہیں۔
یہ ہے حکمت دین کہ ایک ہے روح دین، وہ ہے ایمان، اور جو اس کے مظاہر ہے، مظہر اول انسانی ہمدردی، نمبر دو ہے پھر نماز اور زکوٰۃ، اور یہاں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر کیا ہے، اور اس آیت کا حضور نے حوالہ دیا ان فی المال لحق سوى الزکاۃ۔ دیکھو کچھ لوگوں نے سمجھا بس ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو حق ادا ہو گیا پورا، بڑی بے وقوفی ہے۔ مال میں حق ہے زکوٰۃ کے سوا بھی، اور اب آپ نے یہ آیت پڑھی، دیکھو اس آیت میں کیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اتنا تو دو نا کم سے کم، بوتل کا منہ تو کھلے، کارک تو نکلے اس کا، اگر بوتل کا کارک نکل جائے گا تو شاید اس میں سے کچھ شربت اور بھی نکل آئے، تو زکوٰۃ ہے تو کارک کے مانند 2.5% ہے، کیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پھر کچھ اور بھی نکلے گا۔ جو زکوٰۃ میں نہیں دیتا اس نے کیا کرنا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب کوئی عہد کر لیں۔ سب سے بڑا عہد اللہ سے کیا، لست بربکم قالوا بلا، پھر عہد شریعت کا ہے کہ جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہو جائیں، اور معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ۔ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں اس کے فرائض ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پھر جو بھی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے۔ جو ہمارا آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی معاہدوں کے اوپر مبنی ہے، بڑا بزنس جو ہے وہ کانٹریکٹ میں چلتا ہے۔ تو اگر ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اسے پورا کرنا ہے، تو ساری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی تمام معاملات کی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، جنگ کی حالت میں اور تکلیف میں۔ یعنی ایک نیکی ہے بدھ مت کے بھکشوؤں کی نیکی، ایک نیکی یہ ہے، یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے، یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، یہ نیکی صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی۔ جو نیکی اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ صحابہ کرام کو بھی جانیں دینی پڑی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو آخری چوٹی کیا ہے؟ گویا کہ سمم بونم جس کو کہتے ہیں ایتھکس کے اندر، کہ اس نظریہ اخلاق میں سب سے اونچی منزل کون سی ہے؟ وہ سمم بونم جو ہے اسلام کا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ آیت یاد کر لیجئے، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں لوگ جو سچے ہیں۔ دعوت و نیکوکاری کا بہت سو کو ہے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں کوئی اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لباس ہے، وضاقتہ ہے، بس یہ بڑا متقی آدمی ہے۔ تقویٰ اس کا نام ہے، یعنی یہ پوری انسانی شخصیت کا ایک ہیولہ ہے، ایک پوری انسانیت کا ایک فرد کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، کیریکٹر کا، جس کے اندر روح ایمان اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کی یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔